لا إله إلا الله محمد رسول الله. سورہ بنی اسرائیل کے سٹارٹ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا. پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گئی مسجد حرام سے ایک دور کی مسجد یعنی ایلیا میں بیت المقدس کی طرف. مسجد اقصی تو حضرت عمر کے زمانے میں وہاں بنی ہے، یہاں اقصی سے مراد ہے دور کی مسجد. نبی علیہ السلام کے زمانے میں بخاری مسلم میں آتا ہے اسے بیت المقدس مسجد ایلیا کہا جاتا تھا، یروشلم میں ہے. جو سیر کروائی الذی بارکنا حولہ، وہ جگہ ہے جہاں کے ارد گرد کے ماحول کو اللہ نے بابرکت بنایا ہے. وہ کیا بابرکت ہے؟ 4000 نبیوں کی قبریں ہیں وہاں پہ. لنوریہ من آیاتنا، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں اپنے محبوب کو دکھائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے. یہ جو قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں دکھائی ہیں نا، ان میں سے ایک نشانی راستے میں یہ بھی دکھائے گی الاسراء والمعراج میں. الاسراء آپ کا رات کا زمینی سفر ہے اور المعراج آپ کا آسمانوں کا سفر ہے، جو یروشلم سے آسمانوں کی طرف. میں نے یہ حدیث بیان کی تھی سنن نسائی 451. انس بن مالک سے بھی ہے، سیدنا شداد ابن اوس سے بھی. انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس ایک جانور لایا گیا براق، جو گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا تھا. اس کا قدم وہاں پڑتا تھا جہاں اس کی نگاہ پڑتی تھی. اتنی یعنی سپیڈ میں وہ چلنے والا اڑنے والا جانور تھا. میں جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اس پر سوار ہو گیا. میں کچھ چلا تھا تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی اے اللہ کے نبی اتریے اور یہاں پر نماز پڑھیے. میں اترا اور میں نے وہاں پر نماز پڑھی. یعنی نبی علیہ السلام کو نمازیں تو معراج میں ملی ہیں، لیکن اس سے پہلے بھی آپ نفلی نماز تو پڑھتے تھے. 2 رکعت آپ نے پڑھی. پھر جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جانتے ہیں میں نے آپ کو جو نماز پڑھائی ہے یہ جگہ کون سی ہے؟ پھر خود ہی فرمانے لگے، عرض کرنے لگے اے اللہ کے محبوب یہ طیبہ ہے، مدینہ شریف، جو ان قریب آپ کی ہجرت گاہ بنے گا. یعنی ہجرت سے پہلے واقعہ معراج ہوا ہے. نبی اسلام کو پہلے اللہ نے دکھا دیا کہ آپ نے الٹیمیٹلی یہاں پہ آنا ہے. پھر نبی اسلام کہتے ہیں ہم دوبارہ براق پہ سوار ہوئے. پھر تھوڑی دور جا کے مجھے جبرائیل نے کہا اتریے اور یہاں پہ بھی نماز پڑھیے. پہلے مدینہ شریف پڑھائی جہاں پہ نبی اسلام کی قبر بننی تھی، نبی اسلام کا مسکن وہ شاعر اللہ میں داخل. میں نماز پڑھ کے فارغ ہوا تو پوچھا، جبرائیل نے کہا اے اللہ کے رسول آپ کو پتہ ہے یہ جگہ کون سی ہے؟ تو پھر خود ہی اس نے عرض کی کہ یہ طور سینا ہے جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا تھا. یعنی موسیٰ علیہ السلام کی جگہ شاعر اللہ. پھر کہتے ہیں میں دوبارہ سے سوار ہوا. پھر ایک اور جگہ جا کر انہوں نے روکا اور کہا یہاں پہ بھی نماز پڑھیں. وہاں پر بھی نماز پڑھی اور پھر کہا یا رسول اللہ آپ کو پتہ ہے یہ جگہ کون سی ہے؟ اور پھر خود ہی کہا یہ بیت اللحم ہے جہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ بھی شاعر اللہ ہے. تو میرے نبی علیہ السلام کی قبر مبارک شاعر اللہ نہیں ہے؟ نبی علیہ السلام کی نماز پڑھنے کی جگہ شاعر اللہ نہیں ہے؟ اگر وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى شاعر اللہ میں. تو پھر نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے وہاں پہ بھی جب نماز پڑھی پھر میں بیت المقدس میں گیا. وہاں پہ اللہ نے میرے لیے تمام نبیوں کو پہلے ہی جمع فرمایا ہوا تھا. لیکن یہ برزخی معاملہ تھا، جسمانی معراج ہوئی ہے لیکن وہاں کے لوگوں کو نہیں پتا چلا. ورنہ 1 لاکھ کے قریب بندہ اگر جہلم شہر میں جمع ہو جائے تو پورے شہر میں ایک بار ہال چال نہیں بات جاتی. وہاں کسی کو پتا نہیں چلا، اللہ نے پردہ رکھا ہوا تھا. اللہ نے تمام انبیاء کو میرے لیے وہاں پر جمع فرمایا. چنانچہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے آگے کر دیا اور میں نے ان کی امامت فرمائی. یہ ایک ڈکلیئرڈ تھا اللہ کی طرف سے، ایک سمبل تھا کہ امام الانبیاء ہیں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور یہ والا جو پورشن ہے نا امام الانبیاء والا، یہ صحیح مسلم میں بھی موجود ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 430، جس میں نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ کفار مکہ نے واقعہ معراج کے بعد مجھ سے جب پوچھا کہ اچھا تم کہتے ہو میں راتوں رات ہو کے آیا ہوں، بتاؤ بیت المقدس کے دروازے کتنے ہیں، اس کی سیڑھیاں کتنی ہیں، اس کا کلر کتنا ہے. اب میں یہ سیڑھیاں پچھلے 7-8 سال سے چڑھ رہا ہوں، مجھے آپ پوچھیں تو میں نہیں بتا سکتا. اور ایک شخص ایک رات کے لیے گیا وہ کیسے بتائے گا؟ حضور کہتے ہیں میں اتنا پریشان ہوا کہ اعلان نبوت کے بعد کبھی اتنا پریشان نہیں ہوا تھا کہ میں ان کے سوالوں کے جواب نہیں دے سکوں گا.
تو اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس اٹھا کے میرے سامنے کر دیا. مدینہ شریف سے بیت المقدس نظر آ رہا ہے. وہ جو مجھ سے پوچھتے تھے میں دیکھ کے بتا رہا تھا. اس سے پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام کو علم غیب نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ غیبی خبریں عطا فرماتا تھا اور اس ایک خاص موقع پر وہ غیبی چیز دکھا دیتا تھا. یہ صحیح مسلم 430 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق. اس میں یہ آتا ہے کہ میں جب معراج میں بیت المقدس میں پہنچا اور تمام نبیوں کو میرے لیے وہاں پر جمع کیا گیا تو مجھے جبرائیل نے کہا آپ ان کی امامت کروائیں. صحیح مسلم 430. تو میں نے ان کی امامت کروائی اور بڑے رکت انگیز الفاظ ہیں جی. حضور کہتے ہیں میں نماز پڑھ کے جب فارغ ہوا تو جبرائیل علیہ السلام نے مجھے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پیچھے داروغہ جہنم سیدنا مالک علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں، جن کا نام سورہ الزخرف کی آیت نمبر 77 میں آیا ہے. داروغہ جہنم، داروغہ جنت ہے رضوان اور داروغہ جہنم مالک. آپ کے پیچھے مالک کھڑے ہیں داروغہ جہنم، تو اے اللہ کے محبوب آپ ان کو سلام کیجئے. نبی علیہ السلام کہتے ہیں میں مڑ کے جب سلام کرنے لگا تو اس نے پہلے ہی مجھے کہہ دیا السلام علیکم، یعنی اس نے نبی علیہ السلام کو پروٹوکول دیا. پھر نبی علیہ السلام نے وعلیکم السلام کہا. یعنی اس کائنات میں جتنے فرشتے ہیں، جتنے انبیاء ہیں، وہ نبی علیہ السلام کا احترام کرتے ہیں. یعنی داروغہ مالک نے یہ انتظار نہیں کیا کہ حضور میری طرف متوجہ ہو کے مجھے سلام میں پہل کریں. جیسے ہی حضور مڑے ان کا السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. صلوا علی الحبیب اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اچھا یہ حکمت کیا تھی نبیوں کو وہاں جمع کرنے میں؟ یہ بھی ٹروتھ میں ریویل معراج والے لیکچر میں نے کیا، میں آج بھی کر دیتا ہوں. سورہ آل عمران کی آیت نمبر ہے 81. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے تمام نبیوں سے ان کی روحوں سے یہ عہد لیا تھا. لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دے کر بھیجوں. ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ، اور تم پیغمبر ہو اور تمہاری پیغمبری کے دوران کوئی اور رسول آ جائے جو تمہاری تصدیق کرے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تو تم پر یہ لازم ہے کہ تم نے اس کی بھی تصدیق کرنی ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے. جیسا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کر دی، دونوں ایک زمانے میں. ٹھیک ہو گیا؟ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو کوئی بھی پیغمبر ہے، اور اسی کا کلائمیکس یہ ہے کہ اگر میرے نبی آ جائیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو تم تمام نبیوں نے ان کی تصدیق کرنی ہے. اب بڑے سخت الفاظ ہیں. قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، اے نبیوں کیا اقرار کرتے ہو؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِسْرِي، اور اس پہ میرا یہ بھاری ذمہ اٹھاتے ہو کہ جب نبی علیہ السلام تمہاری زندگی میں آ جائیں تو تم نے ان کی مدد بھی کرنی ہے اور ان پہ ایمان بھی لانا ہے. اللہ اکبر. قَالُوا أَقْرَرْنَا، تمام نبیوں نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں. قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، تو پھر کہا کہ دیکھو میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں شامل ہوں، ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ کہ جب نبی علیہ السلام آئے تو تم تمام نبیوں نے ان کی تصدیق بھی کرنی، ان کی مدد بھی کرنی. ابھی یہاں پہ بات ختم نہیں ہوئی، آگے فتویٰ بھی آ رہا ہے بڑا گاڑا. فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، اگر تم نبیوں میں سے بھی کوئی پھر گیا نا کہ اس نے میرے نبی علیہ السلام پر ایمان نہ لایا، ان کی زندگی میں اگر وہ آ گئے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو ایسا پیغمبر بھی پھر فاسق ہوگا. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. یہ انبلیویبل بات ہے. یہ بھاری ذمہ جو اٹھوایا تھا اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن وہ بنی واقعہ معراج. صحیح مسلم 430 کہ تمام نبیوں کو جمع کیا گیا، تمام نے نبی علیہ السلام کی تصدیق کر دی، کیونکہ پریکٹیکلی تو ایسا نہیں ہوا تھا، آپ کے باتوں کے پیغمبر نہیں آنا. تو وہ اللہ تعالیٰ نے ایک اسپیشل ایک مجلس کا انعقاد کیا. اچھا یہ جو آیا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، انہی آیات میں سے ایک اور آیت اللہ نے دکھائی. صحیح مسلم میں 2 حدیثیں ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6157 اور 6158 کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں واقعہ معراج کے دوران میں جب بیت المقدس کی طرف جا رہا تھا، سرخ ٹیلے کے پاس میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اپنی قبر میں، ہوا قائم یصلی فی قبری، وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے.
یہ صحیح مسلم 6157 اور 6158. تو موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے نبی علیہ السلام نے اس واقعہ معراج میں دیکھا. باقی یہ انتہائی انٹرسٹنگ چیز ہے. واقعہ معراج پہ آپ جتنی بھی کتابیں پڑھیں آپ کو زیادہ تر کہانیاں ملیں گی. میں نے محنت کر کے ہفتوں لگا کے آلموسٹ 4-5 گھنٹے کی یہ 3 نشستوں میں ریکارڈنگ کروائی ہے. مسئلہ نمبر 126A-B-C. آپ کا دل خوش ہو جائے گا. واقعہ معراج پہ آپ کو اس کے بعد کوئی کتاب اور آپ سینکڑوں لیکچرز بھی سنیں وہ چیزیں نہیں ملیں گی انشاءاللہ جو میں نے اس میں ریکارڈ کروا دی ہیں, وہ ضرور دیکھیں. پھر صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے 443. ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے پوچھا کہ نبی علیہ السلام یہ بتائیے کہ کیا آپ نے معراج میں اپنے رب کو دیکھا تھا؟ تو سر اب آپ لوگ بھی مان جائیں. رسول اللہ نے فرمایا کہ میں رب کو کیسے دیکھ سکتا ہوں, وہ تو نور ہے. کلیئر ہو گیا. اچھا اس سے اگلی حدیث ہے صحیح مسلم میں 444. ایک تابعی کہتے ہیں ابو ذر غفاری سے, کاش میں رسول اللہ کے زمانے میں ہوتا نا تو حضور سے ایک سوال ضرور کرتا. تو ابو ذر غفاری نے کہا کون سا سوال؟ اس نے کہا میں نے حضور سے پوچھنا تھا کہ یا رسول اللہ آپ نے شب معراج اللہ کو دیکھا ہے کہ نہیں؟ تو ابو ذر غفاری نے کہا او بچے تو نے کیا پوچھنا ہے, میں خود پوچھ چکا ہوں حضور سے. اچھا تو وہ کہتے ہیں میں نے جب رسول اللہ سے پوچھا تھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے شب معراج ایک نور دیکھا تھا. یہ نہیں کہا, سوال ہو رہا ہے کہ کیا آپ نے اللہ کو دیکھا تھا, تو جواب میں ہونا چاہیے تھا ہاں میں نے اللہ کو دیکھا. جواب کیا دیا؟ میں نے ایک نور کو دیکھا تھا. ابو ذر غفاری کہہ رہے ہیں کہ حضور نے مجھے یہ جواب دیا. اس کی ایکسپلینیشن اس سے اگلی حدیثوں میں ہو رہی ہے ابو سعید خدری سے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا اپنی مخلوق سے جو پردہ ہے وہ نور کا پردہ ہے. اگر وہ نور کا پردہ ہٹ جائے تو مخلوق تباہ و برباد ہو جائے, تجلی کی تاب نہیں لا سکتی. تو وہ جو آیا مسلم میں کہ میں نے نور دیکھا تھا تو وہ کیا تھا؟ اللہ اور محمد رسول اللہ کے درمیان وہ پردہ تھا. کیونکہ اگلی حدیثوں میں آتا ہے کہ نور وہ پردہ ہے, ورنہ تو کہتے ہیں میں نے اللہ کا نور دیکھا. کہا میں نے ایک نور دیکھا تھا. اور 443 میں کیا ہے کہ میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں, وہ تو نور ہے. اس کا اپنا نور نہیں دیکھا, پردے والا نور دیکھا. وہ ہٹ جائے تو مخلوق تباہ و برباد ہو جائے. بالکل کلیئر کٹ ہے. اچھا یہ تو ہوگی وہ والی دوسری والی رائے اور اس کی ایکسپلینیشن. اب اینڈ پہ میں آپ کو اپنی اماں کی رائے بتاتا ہوں جو آپ کو ہضم نہیں ہونی کبھی بھی. سر اماں نے جو کیا ہے نا اس امت کے ساتھ احسان, اور اماں خود کہہ رہی ہیں کہ ان آیتوں کے بارے میں وہ پہلی امتی ہوں جنہوں نے رسول اللہ سے ڈائریکٹ ان آیات کی تفسیر پوچھی ہوئی ہے. تو اب پیچھے کوئی چیز رہ جاتی ہے. تو سر مسروق تابعی کہتے ہیں کہ میں تکیہ لگائے ہوئے سیدہ عائشہ کے پاس حجرے میں پردے میں بیٹھا ہوا تھا. اما عائشہ کی عادت تھی کہ وہ اندر ہوتی تھی تو باہر ایک مجلس لگی ہوئی ہوتی تھی, لوگ آگے سوال آپ سے کرتے تھے, ظاہر امت کی استاد ہے. تو ایک دن اچھا اما عائشہ کا بڑا پیار تھا اس مسروق تابعی کے ساتھ, اور یہ بھی اتنا لاڈلا تھا اس نے اپنی بیٹی کا نام بھی عائشہ رکھا ہوا تھا. یہ بڑا مشہور تابعی ہے, بخاری مسلم میں درجنوں حدیث ہے. تو کہتے ہیں کہ ایک دن میں تکیہ لگائے بیٹھا تھا تو اماں نے اندر سے آواز دی اور کہا اے ابو عائشہ. یہ پیار سے بلایا, کنیت. یہ یعنی عرب میں جب کسی کو پیار سے بلانا ہوتا تھا اس کا نام نہیں لیا جاتا تھا, کنیت کے ساتھ بلایا, اے ابو عائشہ. جو بھی 3 باتوں میں سے کسی ایک کا بھی قائل ہوا اس نے اللہ پہ بہت بڑا جھوٹ باندھا. اب سر نبی کی بیوی, امت کی ماں, ایک اپنے سٹوڈنٹ کو دین سکھا رہی ہیں, پوچھنے پہ نہیں خود سے بتا رہی ہے کہ یہ میرے پاس بنیادی عقائد ہیں تم لے لو. اب وہ مسروق تابعی کہتے ہیں میں تکیہ لگا کے بیٹھا ہوا تھا تو میں سیدھا ہو گیا کہ کون سی 3 باتیں ہیں جو اللہ کے اوپر کوئی باندھ دے تو وہ جھوٹا ہے, کہ میرے اندر نہ پائی جائے. تو میں نے کہا کہ وہ 3 باتیں کون سی ہیں؟ انہوں نے کہا پہلی بات, جو کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تو اس نے اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا. لو جی سارے صوفی بڑے کے جے صوفی دے کہندے نسی ویکھیا ہے, بتایا نہیں بازید بستامی نے دعویٰ کیا ہے. ہوئے ہوئے ہوئے. مسروق کہتے ہیں میں تکیہ لگائے بیٹھا تھا, جیسے ہی میں نے یہ بات سنی میں اٹھ کے بیٹھ گیا. میں نے کہا اے اماں جان ذرا مجھے بھی کچھ عرض کرنے دیں اور اپنی بات میں جلدی نہ کریں, یعنی میں بھی کوئی اپنے دلائل سامنے رکھنا وا, تسی پہلے ہی چھکا مارے, کیونکہ وہ ان کا خود بھی یہی ہو سکتا ہے عقیدہ ہو
کیا اللہ نے قرآن میں نہیں فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ؟ وہی آیات سورۃ النجم کی آیت نمبر 9، 11 اور 18 تینوں مسروق نے پڑھی. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، یہ تو واضح قرآن میں آیا ہے کہ دیکھا اس نے اس کو. اب قرآن میں یہ تو نہیں ہے کس نے کس کو. تو سیدہ عائشہ نے کہا اس امت میں سب سے پہلے میں نے ان آیتوں کو رسول اللہ سے پوچھا تھا. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان آیات میں مراد جبرائیل علیہ السلام ہے، یعنی میں نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، میں نے ان کو ان کی اصلی صورت پر دیکھا، اور 2 بار ایسا ہوا. ان آیات میں اسی کا ذکر ہے کہ ان کو وہ اس وقت وہ اتر رہے تھے آسمان سے، اور ان کے تن و توش کی بڑائی نے آسمان سے زمین تک روک رکھا تھا، افق پہ پھیلے ہوئے تھے. وہی جو عبداللہ ابن مسعود نے کہا. اب یہ سیدہ عائشہ نے جو یہ حدیث بیان کی ہے نا کہ نبی علیہ السلام سے خود ہی پوچھ لیا تو ان کا جبرائیل ہے، تو اما عائشہ اب مزید علمی دلائل سامنے رکھ رہی ہیں اسی عقیدے پہ. سورۃ الانعام کی آیت نمبر 103 پڑھی، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، جو ہم پہلے ڈسکس کر چکے. نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، وہ نگاہوں کا احاطہ کر لیتی. اور کہا مسروق تو نے یہ آیت نہیں قرآن کی پڑھی ہوئی؟ اور کیا تو نے یہ نہیں سنا کہ اللہ فرماتا ہے وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا. سورہ شورى کی آیات کہ کسی انسان کی تو یہ اہلیت ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرے سوائے اس کے کہ اس پہ وحی کر دے، یعنی چپکے سے اس کے دل میں بات ڈال دے، یا حجاب میں گفتگو کرے جس طرح کہ سدرۃ المنتہا پہ ہوئی، یا اس کی طرف کوئی رسول بھیجے یعنی جبرائیل علیہ السلام کو پیغمبر. تو حضرت عائشہ نے اپنی دلیل میں رسول اللہ کی بات بھی کی اور قرآن کی آیات بھی کوٹ کی، اور اما تو سیدھی آیتیں ہی کوٹ کرتی تھی. مسروق دوسری بات یہ ہے کہ جو کوئی خیال کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی کتاب میں سے کچھ حصہ چھپا لیا تھا تو اس نے بڑا جھوٹ باندھا. کیا تم نے قرآن میں اللہ کا فرمان نہیں سنا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے رسول اللہ جو آپ کی طرف نازل ہوا ہے اللہ کی طرف سے وہ اپنی امتیوں تک پہنچا دیں، اور اگر آپ نے نہ پہنچایا اس کو تو آپ نے رسالت کا حق نہیں ادا کیا. تو رسول اللہ نے سارا دین سب کو ٹرانسفر کیا. اور پھر کہا مسروق تیسرا عقیدہ یہ ہے کہ جو کوئی کہے کہ رسول اللہ یہ جان لیتے تھے کہ کل کیا ہونے والا ہے، یعنی آئندہ کا حال، علم غیب، تو اس نے بھی اللہ پر جھوٹ باندھا. کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبِ إِلَّا اللَّهِ. اے نبی فرما دو آسمانوں اور زمین میں غیب کو کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے. ہاں اس کے بتانے سے اگر کوئی غیبی خبر دے وہ الگ معاملہ ہے، لیکن مطلقاً علم الغیب اس کے ساتھ خاص ہے، عالم الغیب وہ ہے. اما نے جناب تینوں عقیدے کلیئر کرتے ہیں، اور یہ بھی کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے خود تصدیق کی ہے، اور پھر قرآن کی آیات بھی کوٹ کی. تو ہم تو یہی کر سکتے تھے کہ کھول کھول کے چیزیں بیان کر دیتے. میرے خیال ہے اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہی ہے. میں نے اس پہلے سوال کو تفصیلاً اس لیے بیان کیا تاکہ کسی کے ذہن میں اگر کوئی وسوسہ ہے تو وہ کلیئر ہو جائے، کیونکہ یہ رجب المرجب کا آخری عشرہ ہے، معراج کے اوپر باتیں ہو رہی ہیں. انشاءاللہ ہماری یہ ویڈیو اپلوڈ ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں صحیح عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کتاب و سنت والا عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اللهم صل وسلم على نبينا محمد